ایمان. تو کیا واقعی ڈپریشن ویک ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہم ہاں بھی کیا کر سکتے ہیں اور اس کا آنسر نہیں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، کیسے؟ اگر آپ کا ڈپریشن، اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ اسٹریسفل ہیں کسی ورڈلی چیز کی وجہ سے، کسی ورڈلی لاس کی وجہ سے، اور وہ ورڈلی لاس کس طرح کا؟ سپوز کوئی انسان ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر مجھے جاب نہ ملی، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں اوور تھنکنگ، مجھے اگر جاب نہیں ملی مجھے رزق کیسے ملے گا، میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گا، مجھے پروویژن کہاں سے ملے گا، میں کیسے ان کی دیکھ بھال کر سکتا ہوں. تو یہ جتنی بھی جو پریشانیاں ہیں یہ آتی ہے ایک انسان کو اس کے ویک ایمان کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رزاق ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، رزق دینا اس نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو ایک انسان اگر اس طرح کی پریشانیوں میں، اگر اس طرح کی سوچ میں چلا جائے کہ کیسے مجھے جاب ملے گی، اب یہ اس طرح کی فیلنگ از نارمل کہ مطلب جاب نہیں مل رہی ہے، پریشان ہوں وغیرہ، تو اٹس کوائٹ نارمل. لیکن یہاں سے وہ جو ہے پیوست یہ پریشانی اس قدر اس کے اندر چل، وہ اس کے بغیر کوئی اور بات نہیں سوچ پا رہا، کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہا. تو اس وقت یہ والی فیلنگ جو ہے دیٹس پرابلمیٹک. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اس طرح کی پریشانیاں ہیں دیٹس کلیئرلی ڈیو ٹو ویک ایمان. کہ ایک انسان کا بلیف مکمل نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اس کا پورا نہیں، پختہ نہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈپریس فیل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پریشانی اس حد تک چلی گئی ہے کہ اس کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز پر اس کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز سفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر ہم جو ورس ہے قرآن کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ ایک ایسی ورس ہے جس کو بہت زیادہ مسکوٹ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب بہت سارے لوگ جو ڈپریس فیل کرتے ہیں اور جب وہ چاہتے ہیں، وہ کسی کے پاس جاتے ہیں یہ ہیلپ حاصل کرنے کے لیے کہ میں ڈپریسڈ ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے وغیرہ، تو انہیں یہی کوٹ کر کے یہ آیت بتائی جاتی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے، تم اللہ کی یاد کیوں نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. لیکن جب ہم ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ لوگ ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے کیا نفل روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ کیا پھر میرے دین میں کوئی کمی ہے، کہ جس دین کا مجھے تانا مل رہا ہے ابھی کہ میرا دین ابھی نامکمل ہے، جس وجہ سے مجھے سکون نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس وقت ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے بجائے جو کہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، اور مطلب ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کی یہاں پر بات کر رہے ہیں جو کہ اپنی اوبلیگیشنز کو مکمل کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنی نماز روزے اللہ کے ساتھ جو ان کا کنیکشن ہے وہ پختہ ہے، وہ مکمل ہے، مگر اس کے باوجود وہ ڈپریس فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر انہی لوگوں کو یہ ورڈز بتانا الا بفکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کی یاد میں تو دلوں کا سکون ہے. تو یہاں پر اصل میں اس ورس کا اگر ہم کانٹیکسٹ دیکھیں یا اس ورس کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھیں تو یہ ورس اصل میں بات کرتی ہے اسپرچول ویل بینگ کے بارے میں. ٹھیک ہے، اسپرچولی ایک انسان کیسے صحیح رہے، کیسے سالم رہے. اور ہم سب نے تقریباً یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ جتنا دور ہم اللہ سے جاتے ہیں اتنا خالی پن ہمیں محسوس ہوتا ہے. جتنا دور ہم نمازوں سے جاتے ہیں، جتنا دور ہم اذکار سے جاتے ہیں، جتنا دور ہم اللہ کی یاد سے جاتے ہیں، اتنا زیادہ ہمارے دل میں جو وائڈ، وہ خالی پن ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، ہم ایمٹی فیل کرتے ہیں. تو یہ ورس جو ہے یہ اصل بات اسی اسپرچول ویل بینگ کے بارے میں کر رہی ہے. اسپرچولی آپ کیسا فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اسپرچولی تو ایک انسان ہے، ٹھیک ہے، ہی از فل، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو کنیکشن بہت اچھا ہے، مگر اس کے باوجود اگر وہ ڈپریسڈ ہے تو دیٹ مینس یہاں پر اس کو مینٹل النس ہے. مینٹل ویل بینگ، اسپرچول ویل بینگ، یہ دو الگ چیزیں ہیں. اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ کنیکشن، اپنی اوبلیگیشنز کو پورا کرنا، اس سے آپ اسپرچولی بالکل فٹ رہیں گے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان مینٹلی ڈسٹربڈ ہے، اگر کوئی انسان ڈپریسڈ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسپرچولی ہی از فلفلڈ لیکن مینٹلی ہی از انہیپی. تو دیر فور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کسی ایسے فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس لے جائیں جو کہ اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دے سکے. فار ایگزامپل کوئی کینسر پیشنٹ ہے،
اب جو کینسر پیشنٹ ہے ہم اس کو صرف یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو پختہ کریں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ ذکر کریں اور آپ کو اور کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب ہم مانتے ہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ بلیف جو ہے، جو فیتھ ہے، وہ ایک کینسر پیشنٹ کو یعنی صرف اور صرف فیتھ ایک کینسر پیشنٹ کو ہیلپ نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ مینس کو اپنائے، وہ ذرائع کو اپنائے، وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ کے پاس جا کر اس کا ٹریٹمنٹ حاصل کرے۔ بالکل ہمیں سمجھنا چاہیے کہ مینٹل النس بھی ویسا ہی ایک ایشو ہے کہ ایک انسان صرف قرآن کے ساتھ یہ سمجھے کہ بس قرآن سے مجھے شفا، بالکل قرآن ایک جو ہے ہیلنگ ہے، اس میں شفا ہے اس میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے کہ میں نے مینز رکھے، میں نے ذرائع رکھے۔ تو اس وجہ سے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائے، وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جائے، وہ تھراپسٹ کے پاس جائے، جو کہ اس کا ٹریٹمنٹ اس کو اپنے فیلڈ کے اکارڈنگ کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ انسان آئے جو کہ ڈپریسڈ فیل کر رہا ہو تو ہم اس کو ڈسکریج نہ کریں یہ کہہ کر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ یہ ورڈز اصل میں بات کری اسپرچوئل ویل بینگ کے بارے میں، اور اسی وجہ سے ہم انسٹیڈ آف ہیلپنگ دیم ہم ان کو بلیم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن اور زیادہ